اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرا موضوع ہے ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام ہمارے ساتھ کتنی شفقت فرماتے ہیں۔ مولا کا ایک صحابی ہے جس کا نام رومیلہ، جو کہ مولا علیہ السلام کے خاص صحابیوں میں سے تھے۔ تو وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی شفقت و محبت کے بارے میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں وہ کہتے ہیں کہ میں بہت مریض ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ جمعہ کے دن میں نے محسوس کیا کہ میں کچھ بہتر ہوں، تو میں نے سوچا کہ غسل کر کے مسجد جاتا ہوں اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ایسا کیا اور میں نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد میں مسجد پہنچ گیا، مولا کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام ممبر پر تشریف لائے تو میری طبیعت دوبارہ خراب ہونے لگی۔ نماز کے بعد جب حضرت مسجد سے اپنے دارالحکومت واپس تشریف لے گئے تو میں بھی ان کے ساتھ داخل ہو گیا۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا، اے رومیلہ، میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم بہت بے چین تھے۔ تو رومیلہ کہتا ہے کہ میں نے مولا کی خدمت میں عرض کی، جی مولا، اور اپنی بیماری کی کیفیت اور حالت جو ہے اور نماز میں شرکت کے بارے میں، اور وہ نیت جو ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مولا کے پیچھے نماز پڑھوں، اور غسل کر کے میں نماز پڑھنے کے لیے مولا کے پیچھے جو ہے وہ چاہتا تھا۔ تو میں آیا، میں نے عرض کی مولا کی خدمت میں کہ میں یہ چاہتا تھا، اور میں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ تو حضرت نے فرمایا، اے رومیلہ، کوئی بھی مومن جب مریض ہو جاتا ہے تو ہم اس کی بیماری میں اور اس کی مرض میں ہم بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ وہ غمگین ہوتا ہے، غمناک ہوتا ہے، تو ہم بھی اس کے غم میں شریک ہوتے ہیں۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو ہم اس کی دعا کے ساتھ آمین کہتے ہیں، اور اس کی دعا کی استجابت اور قبولیت کے لیے۔ اور جب وہ خاموش ہو جاتا ہے، ساکت ہو جاتا ہے، تو ہم اس کے لیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں۔ تو رومیلہ نے عرض کی، اے مولا، اے امیر المومنین، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، کیا یہ بات ان افراد کے لیے کہ جو آپ کے یہاں پر رہتے ہیں، آپ کے دارالحکومت میں، آپ کے قریب ہیں، جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جن کے حالات کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ان کے حالات کیسے ہیں، کیا یہ بات اور آپ کی یہ شفقت و محبت ان لوگوں کے لیے ہے؟ تو جو لوگ یہاں پر نہیں ہیں، وہاں دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں، ان کے لیے مولا آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ تو مولا نے فرمایا، اے رومیلہ، مشرق و مغرب میں کوئی بھی مومن ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، البتہ یہ اذن پروردگار کے ساتھ اللہ نے امام علیہ السلام کو اذن دیا ہوا ہے کہ وہ اپنے مومنین کے حالات سے مطلع ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہی وہ اعلیٰ درجے کی شفقت و محبت ہے جو انسان ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں رکھ سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مکمل شفقت و محبت کا مظہر اور نمونہ ہے۔ لہذا ہمیں بسا اوقات لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے حالات ایسے ہیں، ہمارے توجہ نہیں ہے کسی کی ہمارے اوپر، تو نہیں، ایسا بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے ائمہ ہمارے اوپر ان کی شفقت و محبت کی نظر ہے۔ اور خود امام عصر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری
محبت اور شفقت اگر تمہارے اوپر نہ ہو، ہماری نظر نہ ہو، ہماری دعائیں تمہارے لیے نہ ہوں، تو ہمارے دشمن جو ہے اور تمہارے دشمن تمہیں ختم کر دیں۔ لہذا وہ مولا امام عصر ہوں یا امیر کائنات ہوں، یہ نور واحد ہیں، لہذا ان کی محبت و شفقت ہمارے لیے ہر حال شامل، ہر وقت شامل حال ہے، اور یہ ہمارے لیے دعا بھی کرتے ہیں، آمین بھی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم مولا کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے عمل کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ مولا کی دعاؤں میں اگر شامل ہو جائے تو یقیناً ہماری زندگی بہت جلدی بدل سکتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔